السلام علیکم، دا فیکٹ شیٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، 20ویں صدی میں دنیا میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت سی سائنسی ایجادات، سیاسی اور معاشی بلاکس، سلطنتیں ٹوٹنے بننے، عظیم جنگیں، آپریشنز اور دنیا میں انقلاب کی صدی رہی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو روسی انقلاب کے بارے میں بتاؤں گا جس کا اثر پوری دنیا نے محسوس کیا۔ روسی سلطنت، جسے زار کا نام دیا جاتا ہے، 18ویں صدی میں بنیاد رکھی گئی جو اب تک قائم تھی۔ دوستو، یہ وقت ہے 19ویں صدی کے آخر کا، جب الیگزینڈر III کے بعد ان کا بیٹا نکولس بادشاہ بنا۔ 1896 میں بادشاہ نکولس اپنے باپ کی تنگ نظر پالیسیاں لے کے چل رہا تھا، جس میں مالی اصلاحات، فرانس کے ساتھ گٹھ جوڑ اور اس طرح کے دوسرے کام شامل تھے۔ روسی فوج بادشاہ کے حکم پر کام کرتی تھی، جس کے پاس روس کی زیادہ تر زمین تھی، حتیٰ کہ چرچ یعنی مذہب پر بھی مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ بادشاہ نکولس کے اس دور میں کام کرنے والا اور مزدور طبقہ شدید ترین مشکلات سے گھرا ہوا تھا۔ وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کام کرنے پر مجبور تھے، اکثر خوراک کے بغیر بھیجے جاتے اور انہیں خطرناک حالات میں مشکل ترین کا سامنا تھا۔ امیر اور عیاش طبقہ ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کرتے، بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا اور تقریباً جانوروں سے بھی بدتر حال کرتے تھے۔ یہ بات ہے 22 جنوری 1905 کی، جب ایک ایسا واقعہ ہوا جو روسی انقلاب کی بہت بڑی وجہ بنا۔ مزدوروں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تاکہ کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بادشاہ سے درخواست کی جا سکے۔ ان مارچ کرنے والے مزدوروں پر بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی فوج نے گولیاں چلا دی، جس کی وجہ سے بہت سے مزدور قتل یا زخمی ہو گئے۔ یہ دن بلڈی سنڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلڈی سنڈے سے پہلے مزدور اور محنت کش طبقہ کا خیال تھا کہ بادشاہ ہماری طرف ہے اور اس نظام کو کچلنے میں مدد کرے گا، کیونکہ احتجاجیوں کو مسئلہ بادشاہ سے نہیں بلکہ حکومت سے تھا۔ لیکن گولیاں چلنے کے بعد یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ بادشاہ مزدور اور محنت کش طبقے کے خلاف ہے، اور انقلاب کی یہ چاہت مزید مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ روسی انقلاب کا سب سے اہم ترین شخص ولادیمیر لینن تھا۔ ولادیمیر لینن کی ابتدائی زندگی میں اس کا باپ مر گیا اور اس غم و غصہ کی وجہ سے لینن کا خدا پر یا روسی آرتھوڈکس چرچ پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ لینن کے بڑے بھائی سچا نے انقلابی گروہ میں شمولیت اختیار کی، جنہوں نے روسی بادشاہت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ سچا پکڑا گیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ولادیمیر لینن تعلیم کے دوران سیاست اور انقلابی گروہوں میں شمولیت اختیار کرنے لگا۔ اسے ایک بار یونیورسٹی سے بھی نکالا گیا۔ تعلیم کے بعد اس نے وکالت کا شعبہ اختیار کر لیا۔ لینن نے انقلابی کے طور پر اپنا کام جاری رکھا اور اب وہ تیزی سے انقلابیوں کے لیڈر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر رہا تھا۔ لینن نے انقلابیوں کا اپنا گروہ تشکیل دے لیا، جسے بولشوکس کہا جاتا تھا۔ 1897 میں لینن کو گرفتار کر کے 3 سال کے لیے سائبیریا بھیج کر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں زیادہ تر عرصہ اس نے مغربی یورپ میں گزارا، جہاں اس نے کمیونسٹ پیپرز لکھے اور آنے والے انقلاب کی منصوبہ بندی کی۔ روسی انقلاب کی دوسری اہم ترین شخصیت جوزف اسٹالن تھا، جو ولادیمیر لینن کا ہم خیال ساتھی تھا۔ 1924 میں لینن کی وفات کے بعد اس کا جانشین بھی بنا۔ جارجیا میں رہتے ہوئے اسٹالن نے 12 سال بولشوک پارٹی کے لیے کام کیا۔ 1906 میں لینن سے ملاقات کے بعد عارضی طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، کیونکہ اس کی بینک ڈکیتیوں پر بین لگ گیا تھا۔ کاؤنٹر آپریشنز، ڈکیتی اور اغوا کاری کے مقدمات میں گرفتاری اور پھر 1908 میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اسٹالن سوویت یونین کا بہت بڑا لیڈر بنا اور اپنی موت تک یعنی 1953 تک سوویت یونین کا سربراہ رہا۔ روسی انقلاب کی تیسری اہم ترین شخصیت لیون ٹروٹسکی تھا۔ یہ سوویت کا تھیورسٹ اور انقلابی سیاستدان تھا۔
لیون ٹروٹسکی ریڈ آرمی کا بانی رہنما تھا۔ ٹروٹسکی نے ابتدائی دور میں مینشیوکس کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں ان کا ساتھ چھوڑ کر بولشیوکس کے ساتھ آ ملا۔ روسی سول وار میں ٹروٹسکی کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ لینن کی وفات کے بعد ٹروٹسکی کو بے دخل کر کے اسٹالن خود اقتدار پر قابض ہو گیا اور سوویت یونینز کا سربراہ بن گیا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انقلاب اور اتنے بڑے قتل عام کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور انقلاب کے بعد کون سا ایسا بدلاؤ آیا جسے دنیا بھر نے محسوس کیا۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔